میرا نام ڈاکٹر فرحت بخاری ہے. میں پلاسٹک سرجن ہوں, سرٹیفائڈ امریکن بورڈ آف پلاسٹک سرجری. آج ہم بات کریں گے رائنوپلاسٹی یا نوز ری شیپنگ پہ, یعنی کہ نوز کی کاسمیٹک سرجری. یہ ایک کامن پروسیجر ہے ورلڈ وائڈ, خاص طور پہ ایشیا میں, انڈیا, پاکستان میں لوگ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے. اب دیکھیں, نوز فیس کا ایک سینٹرل فیچر ہے. آپ کسی سے ملتے ہیں, کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے آپ کے ناک کی طرف ہی دیکھتے ہیں, کیسی ہے ناک, بڑی ہے, چھوٹی ہے, موٹی ہے, پتلی ہے. سارا امپریشن سب سے پہلے اسی کا ہی پڑتا ہے. بعض اوقات ناک سیدھی بھی نہیں ہوتی, ٹیڑھی ہو گئی, انجری ہوئی کبھی بچپن میں یا بعد میں, تو اس کا بھی ایفیکٹ پڑتا ہے. اور یہ ایک ایسی سرجری ہے جو مشکل سرجریوں میں شمار ہوتی ہے. اس کے لیے ٹیکنیکل سکلز, ایکسپیرینس اور نالج بہت ضروری ہے. اگرچہ یہ لگتا ہے کہ ایسے اسمال سرجری ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بنا ہوا ہے کہ آپ کی نوز کیسی ہونی چاہیے. اس کو کنوے کرنا سرجن کے پاس کہ اس کو ایگزیکٹلی ویسے سمجھ آئے, مشکل کام ہے. اس وجہ سے یہ اور بھی مشکل ہو جاتی ہے سرجری. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر ناک کی ایک انیٹمی ہے, یعنی کہ اس کا ایک سٹرکچر ہے. اس میں بونز ہیں اور ایک سافٹ بون یا کارٹلیج کہلاتی ہے, اور سکن ہے. بعض لوگوں کی سکن بہت موٹی ہوتی ہے, آئلی ہوتی ہے, بعض کی ڈرائی ہے, تھن ہے. ان ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے سرجری پہ. تو اگر آپ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہیں کہ جی میری ناک ایسے کر دیں, ایسے کر دیں, تو ممکن ہے یہ نہ کیا جا سکتا ہو بعض وجوہات کی بنا پر. اس لیے اس سرجری سے پہلے ڈسکشن کرنا اور سمجھنا کہ کیا پاسبل ہے, کیا پاسبل نہیں ہے, بہت ضروری ہے, تاکہ بعد میں آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ سرجری ٹھیک نہیں ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں, پہلے آپ سے سمجھتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ کی ایک پکچر لے کے اس کو کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں اور اس میں چینجز لاتے ہیں جو آپ کی ڈیزائر کے مطابق ہیں اور سرجیکلی پاسبل ہیں. وہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ سے ڈسکشن کی جاتی ہے, تاکہ آپ کو بھی کلیئر ہو کہ یہ رزلٹ آئے گا اور سرجن کو بھی کلیئر ہو کہ یہ ایسا رزلٹ آئے گا. تو اس کے بعد پھر سرجن پلان کرتے ہیں کہ کیسے اس رزلٹ کو حاصل کیا جائے. اب آتے ہیں کئی امپورٹنٹ چیزوں پہ کہ یہ سرجری ہوتی کیسے ہے. اس سرجری کو عموماً 2 یا 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, اور 90% کیسز میں باہر سے کوئی کٹ نہیں لگتا. ساری سرجری اندر سے ہی ہو جاتی ہے مکمل, چاہے بون کی سرجری ہو, چاہے یعنی کہ سکن کی ہو, وہ ساری سرجری ناک کے اندر سے کی جاتی ہے. سرجری کے بعد ناک کے اوپر ایک سپلنٹ لگائی جاتی ہے, جیسے کہ پلاسٹر ٹائپ ہوتی ہے, جو تقریباً 5 سے 7 دن تک رہتی ہے. لیکن آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد تقریباً ریکوری آلموسٹ مکمل ہے. زیادہ تر لوگ کام پہ یا اسکول میں جہاں پہ بھی جانا ہو وہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کا رزلٹ آنے میں صحیح کئی ہفتے یا کئی مہینے لگ جاتے ہیں, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. باقی یہ سوال آتا ہے کہ اس میں جی کوئی سائیڈ ایفیکٹس یا کمپلیکیشنز تو نہیں ہیں. وہ تو ہر سرجری میں ہوتے ہیں. اس میں جو کنسرن ہو سکتا ہے وہ ہے کہ بلیڈنگ نہ ہو. سویلنگ تو ہوگی کچھ نہ کچھ, وہ بعد میں چلی جائے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان سیٹسفیکٹری رزلٹ, مین کہ آپ کو پسند نہیں آیا یہ رزلٹ, یہ بھی پاسبل ہے. لیکن اگر آپ نے پلاننگ پہلے سے کی ہوئی ہے سرجن کے ساتھ تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. ان جنرل یہ سرجری عموماً ینگ ایج میں کی جاتی ہے, ٹین ایج سے لے کے مڈ 20s تک, لیکن بعض لوگ بعد میں بھی کرواتے ہیں. سیٹسفیکشن اس میں بہت زیادہ ہے, لیکن آپ کو ایک تجربہ کار
اور کوالیفائڈ سرجن سے مشورہ کرنا چاہیے.